لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله فقد حرم الله عليه النار، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ خشیت کہتے ہیں اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کو. جس دل کے اندر خشیت ہوتی ہے اس کا اثر انسان کے اعضاء پر بھی ہوتا ہے. جو چیز انسان کے اندر چھپی ہوتی ہے اس کا اثر انسان کے ظاہر کے اوپر بھی ہوتا ہے. نیکی اور بدی کا اپنا اپنا اثر ہے. آپ راتوں کو چھپ کر عبادت کریں گے تو دن کو اللہ آپ کے چہرے پر نیکی کا نور ظاہر فرما دیں گے. آپ راتوں کو چھپ کر برائی کریں گے تو اللہ اس برائی کے اثر کو آپ کے چہرے پر ظاہر فرما دیں گے. تو جو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے اس چیز کا اثر انسان کے ظاہر کے اوپر بھی ہوتا ہے. اگر دل کے اندر خشیت ہوگی، دل کے اندر اللہ کی ایسی محبت بیٹھی ہوگی کہ انسان اس کی محبت میں اداس ہو جاتا ہو تو اس کا اثر انسان کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوگا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، ممکن نہیں کہ آگ جلے اور دھواں نہ ہو. جہاں آگ جلتی ہے وہاں دور سے دیکھنے والا بھی یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے. کہاں سے اندازہ لگاتا ہے؟ اوپر اسے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو جس دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے انسان کے اعضاء اس بات پر گواہی دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بکا من خشیت اللہ، کہ جو شخص اللہ کے خوف سے رو پڑا، اس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو نکل آئے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. اور یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے. جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر سورج نکلنے کی جگہ پر رکھ دی جائے تو روئے زمین پر کوئی انسان زندہ سلامت نہ رہے. وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. اور عجیب بات ہے کہ دنیا کی آگ پانی کے ذریعے سے بجھائی جا سکتی ہے لیکن جہنم کی آگ انسان کے آنسو سے بجھتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا، پل صراط سے گزرے گا، تو جہنم اس مومن سے کہے گی اسرع یا مومن، اے مومن میرے اوپر سے جلدی جلدی گزر جا، اس لیے کہ تیرے نور نے میری تپش کو بجھا دیا ہے. تو ایمان والی کی آنکھ سے
ایمان والوں کے آنکھ سے نکلنے والا آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی آگ عام اسباب کے تحت نیک کو بھی جلاتی ہے، بد کو بھی جلاتی ہے۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ نیک آدمی نہ جلے اور برے ہی جلیں، نہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی آگ نیک آدمی کو بھی کھا جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے نیک آدمی کے اوپر حرام فرما دیا ہے۔ جہنم کی آگ نیک آدمی کو نہیں جلائے گی، بلکہ اس ایک جگہ تحفہ حفاظ میں اس عاجز نے عجیب بات پڑھی، فرمایا کہ جس سینے کے اندر قرآن ہوگا وہ اگر کسی وجہ سے جہنم میں ڈال بھی دیا جائے تو تب بھی وہ آگ اس حافظ قرآن کے سینے تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ اس دل کے اندر قرآن کی برکت اور انوارات کی وجہ سے ہے۔ حقیقی مومن وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت بیٹھی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میری یاد سے گھبرا جائیں، ان کے دل میری یاد سے، میری خشیت سے، میرے ذکر سے ڈر جائیں؟ کیا ان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، میرا اللہ کس انداز میں ایمان والوں کو خطاب فرما رہا ہے۔ کیا ابھی بھی کوئی سمجھنے کی کسر باقی ہے؟ کب یہ سمجھیں گے؟ کب انہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ کب ان کے دلوں کے اندر میری خشیت بیٹھے گی؟ فضیل بن عیاض ایک بہت بڑے ڈاکو گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر کے اندر گئے، تو جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو اندر ایک بچی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس وقت کی گھر کی مائیں، بیٹیاں بھی بڑی نیک ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی مائیں اور بہنیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، رات کا وقت ہے، یہ ڈکیٹی ڈالنے کے لیے جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اندر سے آواز آ رہی ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میری یاد سے ڈر جائیں؟ بس یہ سننا تھا۔ کہنے لگا ہاں اب وقت آ چکا ہے بدلنے کا، ہاں اب دل اللہ کی یاد سے گھبرانے کا وقت آ چکا ہے۔ ساتھیوں سے فوراً کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ ساتھی کہنے لگے کہ ڈکیٹی ڈالنے آئے تھے اور آپ واپس جا رہے ہیں؟ پر میں نے آج سے سچی توبہ کر لی ہے، آج کے بعد میں یہ ڈکیٹی والا کام نہیں کروں گا۔ ساتھیوں نے کہا جب آپ نے توبہ کر لی تو ہم بھی آج سچی توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو دکھایا کہ اتنا بڑا ڈکیٹ جب سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت نے اسے اولیاء کی دنیا کا سردار بنا دیا۔ ایک آیت ان کے دلوں کو بدلنے کے لیے کافی ہوا کرتی تھی۔ آج ہم سینکڑوں رب کے فرمانات سنتے ہیں، سینکڑوں نبی کی احادیث سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمرو بن دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے طواف کرنے کے لیے تو قریش مکہ نے انہیں کہا کہ آپ بہت بڑے سردار ہیں، یہاں ایک نوجوان ہے جو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، ساحر ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے کانوں کے اندر اتنی باتیں بھریں کہ میں نے یہ عزم کر لیا کہ جب طواف کرنے جاؤں گا تو اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال کے جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں طواف کرنے کے لیے گیا تو میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال لی تاکہ اس نوجوان کی باتیں میرے کانوں کے اندر نہ پڑیں۔ لیکن فرماتے ہیں جب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا
تو میری نگاہ ایک نوجوان کے اوپر پڑی جو بڑا ہی حسین اور جمیل اور بڑا ہی خوبصورت تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو عمرو بن طفیل کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیسے قریش مکہ کے لوگ ہیں، مجھے تو کہہ رہے تھے یہ ساحر ہے، نعوذ باللہ، یہ کاہن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ نہ تو مجھے یہ ساحر کی شکل نظر آتی ہے نہ کاہن کی شکل نظر آتی ہے۔ ساحر اور کاہن کی شکل ایسی تھوڑی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے طواف مکمل کیا اور اس نوجوان کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضرت عمرو بن طفیل فرماتے ہیں خدا کی قسم محبوب نے ایسی تلاوت فرمائی کہ اس تلاوت سنتے ہی میرا دل بدل گیا، اور میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابھی کلمہ پڑھائی، اور کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ تو کیسے لوگوں کے دل بدل جایا کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی قرآن سنیں تو ہمارے دل بھی اس دنیا کے گناہوں سے بدل جائیں، نیکی کی طرف ہمارے دل بھی مائل ہو جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خشیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی یہ خشیت انسان کو نماز میں نصیب ہوتی ہے۔ نماز میں خشیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نماز کے اندر اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی کھجلا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر خشیت ہوتی تو کبھی یوں داڑھی کے ساتھ نہ کھیلتا۔ تو فرمایا کہ خشیت کا تعلق اگر نماز کے ساتھ ہو تو نماز میں خشیت سے مراد نماز کا اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور کبھی اللہ کے ذکر میں بھی انسان کو خشیت نصیب ہوتی ہے۔ ذکر کرتے ہوئے بعض اوقات انسان کے منہ سے اللہ کی محبت میں آہیں نکلتی ہیں۔ آپ دیکھیں جس دل میں اللہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو زبان سے نکلتا ہے اللہ، وہ زبان سے نکالتا ہے اللہ، وہ ہر وقت اس کو کچھ بھی غم پہنچتا ہے کہتا ہے اللہ۔ تو یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس دل کے اندر ایسی چیز بیٹھ جائے، سبحان اللہ، ہم پہلے اپنے بزرگوں کو دیکھا کرتے تھے کہ جب وہ بچہ کھیل رہا ہوتا تھا نا تو گرتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ حسبی اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، یہ الفاظ ہوتے تھے۔ کیوں؟ دل کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ہماری زبانوں پہ نقصان، بڑے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے، ہماری زبانوں پہ اللہ کا نام نہیں آتا، بسم اللہ ہم سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ میں چند دن پہلے ایک جگہ تھا تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے کہ ہم مکھن نکال رہے تھے دودھ سے، تو مکھن نہیں نکل رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے پرانے زمانے میں صبح صبح ہماری مائیں گھر کے اندر دودھ سے جب لسی نکالا کرتی تھیں اور مکھن نکالا کرتی تھیں تو وہ ساتھ ساتھ وہ چلاتی بھی تھیں اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ساتھ کر رہی ہوتی تھیں۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ ان کی اس دودھ اور لسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس دودھ اور لسی کے اندر برکت بھی پیدا فرما دیتے تھے، اس کے انوارات بھی اس کے اندر شامل ہوتے تھے۔ یہ ساری محبت اور خشیت کی باتیں ہوتی ہیں جس کسی کو نصیب ہو جائیں۔ تڑپنا، تل ملانا، ہجر میں رو رو کے مر جانا ہے شیوہ عاشقی میں یہ مریضان محبت کا، کہ جس کے دل کے اندر محبت کی آگ لگی ہوتی ہے وہ پھر بار بار اسی کا نام بھی لیتا ہے، بار بار اسی کا نام لیتا ہے، اور اس کا نام لینے میں اس کو مزہ آتا ہے، اس کا نام لینے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے،
اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کو اللہ کے نام سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کا نام لے کے اپنے دلوں کے اندر مٹھاس بھر لیتے ہیں، انہیں بار بار اللہ کا نام لینے میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے حضرت جی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ وہ ان کے سامنے بچے اللہ اللہ کا نام لیتے تھے تو وہ اپنے جیب کے اندر سے گڑ نکال نکال کے بچوں کو کھلاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ یہ بچے اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ انہیں گڑ کیوں کھلاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میرے اللہ کا نام ہی اتنا میٹھا ہے کہ ان کے نام لینے سے جسم میں مٹھاس اتر جاتی ہے، تو میں ان کا میٹھا گڑ کے ذریعے سے ان کا منہ میٹھا کیوں نہ کروں۔ سچی بات یہی ہے کہ جن کے دل اس کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں، جن کے دل اس کے عشق سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا نام بڑے محبت سے اور بڑے مزے کے ساتھ لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں، آپ لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں نام لیوا ہوں تو میرے منہ میں مٹھاس آوے ہے۔ میں جب سجدہ کرتا ہوں اور اللہ کا نام لیتا ہوں تو مجھے اللہ کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے اللہ سے محبت کرنے والے، ایسے دلوں کے اندر اللہ کی ان کی خشیت بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ کائنات میں ایک رب کی ذات وہ ہستی ہے جتنی اس سے محبت کی گئی ہے، کائنات میں اس سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کی گئی۔ جتنا اس کے لیے رویا گیا ہے کسی کے لیے اتنا نہیں رویا گیا، جتنا اس کی چوکھٹ کو پکڑ کے لوگوں نے اپنے غموں کو اس کی چوکھٹ پہ پیش کیا ہے، کسی کی چوکھٹ کو پکڑ کے کسی نے اپنے غم اس طرح ہلکے نہیں کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تضرعوا وابقوا فإن السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم يبقون من خشیت اللہ، کہ تم اللہ کے سامنے رویا کرو، گڑ گڑایا کرو، اس لیے کہ آسمان اور زمین، سورج، چاند اور ستارے اللہ کی خشیت سے روتے ہیں۔ تم رویا اور گڑ گڑایا کرو کہ اللہ کے سامنے آسمان اور زمین، چاند اور ستارے اللہ کے سامنے روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ بظاہر ہمیں شاید نظر نہ آتا ہو، لیکن پہلے سپارے کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ جو پہاڑوں سے پتھر نیچے گر پڑتے ہیں، یہ جو پہاڑوں کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض تو ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ پانی نکل رہا ہے، لیکن رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف اور ڈر سے رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو میں نے ایک پتھر کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس پتھر سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے میں اس دن سے رو رہا ہوں، میں اس دن سے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت کی خشیت کے ساتھ رونا، رونے کی کئی صورتیں ہیں، اس کی تھوڑا سا نا وہ
آواز تھوڑی کم کر دیں. رونے کی کئی صورتیں ہیں. بعض اوقات انسان مصیبت کی وجہ سے روتا ہے، اور مصیبت کی وجہ سے رونا خلاف فطرت یا خلاف شریعت نہیں ہے. جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو انسان کو قدرتی طور پر رونا آ جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان والے کی یہ خصوصیت ہے کہ اسے راحت ملتی ہے تب بھی اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں، مصیبت آتی ہے تب بھی اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں. پیارے آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہر حال میں ہی خیر کے اندر ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کس طرح؟ فرمایا کہ جب اسے نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر مومن کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کانٹنے کے چبھنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ مومن کو اجر عطا فرماتے ہیں. اور کبھی کبھی انسان جو ہے کسی کی جدائی میں بھی روتا ہے. بچہ فوت ہو جائے لازمی بات ہے ماں باپ کو رونا آتا ہے. بھائی فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائے تو انسان کو رونا آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ اکبر. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے القلب یحزن، اے ابراہیم آج تمہاری جدائی کی وجہ سے میرا دل بڑا غمگین ہے. والعین تدمع، اور میری آنکھیں تمہاری جدائی کی وجہ سے بہہ رہی ہیں، میں رو رہا ہوں. وَأَنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تمہارے چلے جانے کی وجہ سے بڑے غمگین ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا کیفیت ہوگی ہم شاید اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو قریب محلے والے اپنے گھر اگر شادی کی ڈیٹ بھی رکھی ہو تو شادی نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پڑوس کے اندر کیا ہو گئی ہے، فوتگی ہو گئی ہے. ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ قریب فوتگی ہو گئی ہو اور ہم خوشی منائیں. لیکن اللہ اکبر، محبوب دو جہاں، محبوب کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اس حال کے اندر ہے کہ محبوب کی گود میں ہے، اور باہر قریش مکہ شادیانے، خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقی نہیں رہے گا، اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ تو ابتر ہو چکا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب یہ بدبخت آپ کے بارے میں کہتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ابتر یہی لوگ ہیں، آپ کے دشمن ابتر ہیں. ہم آپ کا نام تو ایسا روشن فرمائیں گے کہ تا قیامت آنے والا ہر صاحب ایمان تیرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، بلکہ دنیا کے ہر کونے کے اندر ہم آپ کا کلمہ پہنچا کر رہیں گے. میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب مبارک آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ جدائی کے آنسو ہیں، یہ کوئی خلاف فطرت چیز نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس رونے کے اندر کوئی واویلا ہو، گریبان چاک کرنا ہو، بالوں کا کھولنا ہو، تو پھر یہ چیز جو ہے گناہ کے زمرے میں آتی ہے. ایسی چیز کی شریعت اجازت ہرگز نہیں دیتی. اسی طرح سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب گم ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَا، ان کے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی. یہاں پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے رونے کا جو سبب تھا وہ صرف بیٹے کی جدائی نہیں تھی،
دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کے ذریعے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک جنت کا تحفہ تھا، اور جنت کی نعمت کی جدائی کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی۔ تو بہرحال کسی کی جدائی میں رونا یہ بھی بعض اوقات انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ آپ احادیث کے اندر سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی رحلت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہماری حالت ایسی تھی کہ ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ہمارے اوپر قیامت قائم ہو چکی ہے۔ بعض صحابہ نے تو علاقہ ہی چھوڑ دیا، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر شام تشریف لے گئے، اور وہاں پر ہی انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ کئی دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کے خواب میں زیارت ہوئی، اور فرمایا کہ اے بلال، کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہم سے ملنے کے لیے ہی نہیں آتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، فوراً سواری پر سوار ہو کے مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے۔ مدینہ میں یہ بات پہنچ گئی کہ بلال تشریف لائے ہیں، تو صحابہ نے گزارش کی کہ اے بلال، ہمیں آج نبی کے زمانے کی اذان سنا دیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں اذان سنا سکوں۔ پہلے اذان دیتا تھا تو نبی کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا، اب اذان دوں گا تو کہاں دیکھوں گا؟ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اذان دوں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں نے فرمائش کی کہ آپ ہمیں نبی کے دور کی اذان سنا دیجئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کی فرمائش پر اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا، مرد دھاڑے مار مار کے رونے لگے، عورتیں بھی رونے لگی، بچے بھی رونے لگے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں واقعہ تو اس وقت زیادہ ہوا کہ جب ایک بچہ اپنی اماں سے کہنے لگا کہ اماں، نبی کے دور کا مؤذن تو آ گیا ہے، میرے محبوب نبی کب تشریف لائیں گے؟ تو بعض اوقات انسان کو جدائی کی وجہ سے بھی رونا آتا ہے، اور یہ جدائی میں رونا بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو کوئی غم ملے اور اس غم کے تازہ ہونے پر وہ دوبارہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح صبر اور اجر عطا فرماتے ہیں جس طرح اس غم کے موقع پر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اجر عطا فرمایا تھا کہ جب بھی وہ غم تازہ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اسی طرح اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان کو رونا تلاوت قرآن کے وقت بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ بات بہت زیادہ تھی کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بہت روتے تھے۔ اصل میں ہم لوگ عجمی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وگرنہ قرآن کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اگر ہم تھوڑا سا غور کر کے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں اور یہ سمجھ کر پڑھیں کہ میرا اللہ اس قرآن کے اندر مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائیں گے۔ تنہائی میں توجہ کے ساتھ قرآن پڑھیں کہ میرا اللہ مجھے اس آیت کے اندر، ان فرمانات کے اندر مجھے کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اکثر رو پڑتے تھے، اور ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی اس آیت پر پہنچے جب انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، تو اس قدر روئے کہ ان کے رونے کی آواز مسجد کے اندر پچھلی صفوں تک سنی گئی، اس قدر رویا کرتے تھے۔ ایک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ پیارے آقا نبی علیہ السلام حجرے کے اندر تشریف فرماتے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ تو نے اپنے بھائی کی تلاوت نہیں سنی،
فرماتی ہیں میں نے جب غور کیا تو میں نے سنا کہ وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کل قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار نہیں کروائیں گے، ان سے حجاب کے اندر ہوں گے۔ اور میں بعض بدبخت ایسے بھی ہوں گے بس اس آیت کو سن کر پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات ایک ہی آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس ایک آیت کو پڑھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات گزار دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جلیل القدر بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کبھی بھی پورے قرآن مجید کی تلاوت نہ سن سکے، اکثر یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں قاری صاحب نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن لوگ اللہ کے سامنے رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ بس یہ غش کھا کر گر گئے، لوگوں نے ان کو اٹھایا اور گھر لے آئے۔ کئی دن ہو گئے ہوش نہ آیا تو ان کے والد صاحب کو اطلاع کی گئی کہ آپ کے بیٹے کئی دنوں سے بے ہوش ہیں۔ ان کے والد صاحب تشریف لائے، اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود کے اندر رکھا اور کہا علی کیا ہوا ہے تمہیں؟ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، ہوش آیا، کہنے لگا ابا جی جب سے یہ قرآن کی آیت سنی ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا دل اندر سے پھٹ گیا ہے، بس مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں۔ یہ الفاظ کہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ان کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت بیٹھی ہوئی تھی، کیسی اس کے ساتھ محبت ہوتی تھی، کیسے ان کو اللہ رب العزت کی ذات کا اور آخرت کا استحضار ہوتا تھا۔ آج تو ہم ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ رب قرآن کے اندر ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بعض اوقات انسان کو رونا قرآن کی تلاوت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان کا رونا اللہ کی محبت میں بھی ہوتا ہے، محبت میں بھی انسان روتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ غم میں انسان روئے، بعض اوقات انسان اللہ کی محبت میں بھی روتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ من بکا فی اشتیاق المولا فلہ الجنت المأوی، کہ جو شخص اللہ کے شوق میں رویا تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پوچھا ما ھذا البکا، کہ اے شعیب، اے میرے پیارے پیغمبر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا یہ رونا کیسا ہے؟ اشوقا الی الجنت ام خوفا من النار، کیا آپ جنت کی طلب میں اور جہنم کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہنے لگے فقال لہو یا رب لا، کہنے لگے اللہ نہ میں جنت کی طلب میں رو رہا ہوں اور نہ جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں۔ پوچھا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے ولیکن شوقا الی لقائک، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں، اللہ آپ کی محبت کے لیے میں رو رہا ہوں۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَن يَكُنْ ذَلِكَ هَنِيئًا لَكَ لِقَائِي يَا شُعَيْب، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے شعیب اگر تو میری محبت کی وجہ سے رو رہا ہے تو پھر یاد رکھ میں اپنی محبت تمہیں نصیب فرما دوں گا، میرا لقاء تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات انسان کا رونا اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے اگر ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے دیکھیں، کیا ہم بھی کبھی اللہ کی محبت میں روئے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، ہم آپ کی ملاقات چاہتے ہیں، اللہ ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں میں کبھی اس لیے بھی آنسو آئے ہیں؟ کیا اس تڑپ کے اندر بھی کبھی ہم رات کو جاگے ہیں کہ اللہ ہم تیری محبت میں جاگتے ہیں، ساری ساری رات اس لیے نہ سوئے ہوں کہ اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بعض اوقات انسان کا رونا اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روتا ہے، اور گناہوں کو یاد کر کے رونا بھی حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلت والا کام ہے۔ فرمایا من تذکر خطایاہ بکا عیناہ رضی اللہ عنہ، کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرما دیتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے رونا دھونا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سالک کی زندگی میں رونا ختم نہیں ہوتا، چاہے وہ مبتدی ہو چاہے وہ منتہی ہو، ابتداً سلوک طے کر رہا ہے یا سلوک طے کر کے مکمل کر چکا ہے، تب بھی وہ کسی نہ کسی حال میں اللہ رب العزت کے سامنے ضرور روتا ہے۔ عاشق دا کم رونا دھونا تے بن روون نہیں منظوری، عاشق دا کم رونا دھونا تے بن روون نہیں منظوری، دل رووے چاہے اکھیاں روون وچ عشق حضوری۔ تو جو عاشق ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت کے اندر ہر وقت روتا رہتا ہے۔ اعظم عشق وچ رونا پیندا چاہے وصل ہووے چاہے دوری۔ کچھ اللہ کی محبت میں اللہ کے لقاء کی خاطر روتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے رو رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بہقی شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے وعظ فرمایا، اور ایسا بلیغ وعظ تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک صحابی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، بہت زیادہ زور زور سے رو رہے تھے۔ کسی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویسے ہی رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، اور اس کے رونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سارے مجمع کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے رونا سیکھے، اور ہر دم کوشش کیا کرے کہ وہ کسی وقت کسی لمحے تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ رب العزت کے سامنے رویا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا رو رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ بتا سکوں، زاروں قطار روئی جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو نبی کی مجلس میں جاتے ہیں، جا کر وہاں اپنا مسئلہ بتا دینا اور بتانا کہ کیوں رو رہے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو ساتھ لیا اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ پوچھا کیا گناہ ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا۔ پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا بڑا گناہ ہوا؟ کیا تمہارا گناہ اس زمین سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا کہ اچھا تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے، کیا آسمان سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے بندے بتاؤ تو صحیح، تو نے ایسا کون سا جرم کر لیا، ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے جسے تو زمین اور آسمان سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کفن چوری کیا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انصار کی ایک جوان بچی فوت ہو گئی اور انہوں نے اس کو دفن کر دیا، تو میں رات کو اس کا کفن چرانے کے لیے وہاں قبرستان پہنچا۔ جب میں نے اس کے جسم سے کفن اتارا تو اب وہ نوجوان بچی تھی، میری نگاہیں جب اس کے جسم پر پڑھی تو میں اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا، اور اسی حال کے اندر اسی قبر کے اندر میں نے اس کے ساتھ بدکاری کر لی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ جرم بہت بڑا ہے، کیا میری یہ معافی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے واقعی بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب سے یہ معاملہ ہوا ہے میں رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ وہ بچی ہر روز میرے خواب کے اندر آتی ہے اور کہتی ہے کل قیامت کا دن ہوگا، میں تیرا گریبان پکڑوں گی، تو نے مردوں کے مجمع کے اندر مجھے نجس کر دیا ہے، ناپاک کر دیا ہے، تجھے شرم نہ آئی، تجھے حیا نہ آئی کہ تو نے اس حال کے اندر میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو گئے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میری بخشش نہیں ہو سکتی، یہ وہاں سے اٹھے اور چلے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ ویرانوں کے اندر پھرا کرتے تھے، روتے رہتے تھے، ایسے جیسے مجنون ہو، دیوانہ ہو، اور ہر وقت اس کی آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے تھے۔ 40 دن اس حال کے اندر گزرے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ہم بیٹھے تھے، جبرائیل علیہ السلام اترے اور پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا معاف کرنا میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے؟ فرمایا اللہ آپ ہی بخشنے والے ہیں، آپ جسے چاہیں معاف فرما دیں۔ فرمایا کہ اچھا بتاؤ یہ مخلوق میری ہے یا کسی اور کی ہے؟ فرمایا اللہ آپ ہی کی مخلوق ہے۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب اس آدمی کو بلائیے، وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اسے بتا دیجئے کہ اللہ کو آپ کا رونا پسند آ گیا اور آپ کے اس گناہ کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیا ہے۔ تو انسان کو اللہ کے سامنے ہر وقت رونا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آ جائے، کس وقت پسند آ جائے، کس وقت کا رونا ہمارا اللہ رب العزت کو محبوب ہو جائے اور اللہ رب العزت اس آنسو کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی آنکھ سے صرف اتنا آنسو نکلا جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے کہ وہ نکل کر وہ یہاں پہ جم گیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس آنسو کی وجہ سے بھی اپنے بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے روئیں دھوئیں۔ آئیے آج اس کی رات کی تنہائی کے اندر ہم بھی اللہ کے سامنے رو رو کے مانگتے ہیں، پتہ نہیں کس کا رونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو جائے اور ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں جو توبہ کی کلمات پڑھائے گا سچی نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات یہ پڑھیے۔ جو انسان سچی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتے ہیں ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ پڑھیے گا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ساتھ ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھ لینے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو ہمارے لیے نیکی و تقوی کی زندگی گزارنا آسان ہوگی۔ 100 مرتبہ استغفار صبح، 100 مرتبہ شام کو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود شریف کی تسبیح صبح شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی تلاوت پارا ہو تو بہت اچھے، نہیں تو آدھا پارا، رکوع 2 رکوع جتنا بھی ہو ضرور قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ چوتھے نمبر پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر آن ہر گھڑی
رکھنا ہے دل میں یہ دھیان کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہوتی ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیا کریں اور دل کی طرف دھیان دیا کریں، اور تصور کیا کریں کہ اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اس شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ، دل کہہ رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ فرما لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا طریقہ ہوتا ہے مراقبے کا۔